اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اس کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں آپ تمام کا استقبال اسلامی طریقے سے کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں افشاں فرحین ایلیٹی گروپ کی طرف سے آج کا بیان کر رہی ہوں، اولاد کی تربیت قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ اولاد اللہ عز و جل کا دیا ہوا ایک ایسا انمول تحفہ ہے، ایک عظیم نعمت ہے جو ماں باپ کی زندگی کی مکمل خوشی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہوتی ہے، جو ان کے وجود کو پورا کرتی ہے، جو والدین کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اور اس کے بعد جو ان کی نسلیں چلے گی اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد کی تربیت ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ماں باپ دونوں میں سب سے زیادہ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں کے اوپر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ پھر عموماً ہم سوچتے ہیں کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تب اس کی تربیت کے مراحل آئیں گے، لیکن اے میری پیاری دینی اسلامی بہنوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ اولاد کی پیدائش کے بعد نہیں، بلکہ اولاد کی تربیت کا پہلا مرحلہ تو اولاد کی پیدائش سے پہلے، یعنی ماں کے شکم سے شروع ہو جاتا ہے۔ شکم کہتے ہیں پیٹ کو، یعنی ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے تبھی سے اس کی تربیت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں۔ اولاد کے لیے ماں باپ کی دعاؤں کے اثر سے بھی تربیت کے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ عام طور پر جب ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہے تو بڑے بزرگ لوگ سب لوگ مبارکباد دیتے ہیں، بڑے بوڑھے دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تمہیں چاند سا بیٹا دے۔ دعا دے رہے ہیں بھی تو بیٹے کی۔ قرآن کہتا ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی دونوں اللہ عز و جل سے نیک اولاد کے لیے دعا کریں۔ نکاح کے بعد نیک اولاد کی دعا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کے بعد دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ لڑکا ہو یا لڑکی، گورا ہو یا کالا، جو بھی ہو، بس اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں نیک اولاد کی، صالح اولاد کی، جو قبول ہوئی، اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو صالح اولاد کی بہترین مثال ہے۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام نے دعا کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے ہمارے پروردگار تو عطا فرما مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ نیک اولاد، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو اس طرح کی نیک دعاؤں کا اثر بھی بچے کی تربیت پر ہوتا ہے۔ پھر جب بچہ ماں کے شکم میں آ جائے تب جو ماں کا عمل ہوگا، شکم کے اندر بچہ وہی عمل کرے گا۔ ماں اگر نمازوں کی پابندی، ماں اگر نمازوں کی ادائیگی باقاعدگی سے کرے گی تو یقیناً بچہ بھی نمازی ہوگا۔ ماں اگر صدقہ و خیرات کرے گی تو بچہ بھی غنی پیدا ہوگا۔ ماں اگر قرآن کریم کی تلاوت کرے گی تو یقیناً بچہ بھی تلاوت قرآن کا عادی بنے گا۔ اس کی بہترین مثال ہے قطب الاولیاء کا حصہ۔ قطب الاولیاء یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جو 4.5 سال کے تھے جب پہلے دن مسجد گئے، مدرسہ بھیجا انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ استاد صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب الدین اولیاء نے تو طاؤس سے شروع کر دیا، طاؤس تسمیہ پڑھے اور پورے 15 پارے سنا دیے۔
دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا تھا، بس زبانی سنا دیے۔ استاد حیران ہو گئے، دیکھ کر پڑھتے نہیں، پھر کیسے یاد ہوا؟ تو خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ میری ماں 15 پاروں کی حافظہ ہے، وہ سارا دن گھر میں قرآن پڑھتی رہتی ہے، میں نے سن کر مجھے یاد ہو گیا۔ سبحان اللہ، 4.5 سال کا بچہ 15 پارے، یہ ماں کے عمل کا تو رد عمل ہے۔ آئیے اب سائنٹیفک طریقے سے دیکھتے ہیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ جب ماں کو چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں ماں کو کوئی ذہنی ٹینشن نہ دیں، بچے کے ذہن پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ماں کو صدمہ نہ دیں، بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ماں کو کھانے پینے میں احتیاطیں بتائی جاتی ہے کہ بچے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ نہیں، یہ اچھا ہے، یہ برا، فلاں فلاں۔ تو جب ماں کے ذہن کا اثر، ماں کے ٹینشن کا اثر، ماں کے صدمے کا اثر، ماں کی غذا کا اثر بچے پر پڑ سکتا ہے، تو کیا ماں کی نیک صالح اعمال کا اثر بچے پر نہیں پڑ سکتا؟ کیا ماں کی دینداری بچے میں نہیں آ سکتی؟ یہ ایک ماں ہی تو ہے جو اپنے بچے کو سنوار سکتی ہے۔ ماں اگر چاہے تو بچہ حافظ، عالم، ولی اور قطب اور ابدال بن سکتا ہے، اور اگر ماں چاہے تو اللہ اکبر، بچہ چور، ڈاکو اور لٹیرا بھی بن سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کی طرح محفوظ ہو جائے تو بیٹا حسین نہیں تو غلام حسین بن کر ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ ماں باپ اگر جھگڑا کریں گے تو آپ کی اولاد کبھی شریف نہیں ہوگی، وہ بھی جھگڑا کرے گی۔ اگر تم صدقہ نہیں کرو گی تو تمہاری اولاد اللہ کی راہ میں دینے والی نہیں بنے گی۔ اگر تم غیر شرعی مناظر دیکھو گی تو اولاد بھی بڑی ہو کر ویسے ہی فحش چیزوں کی عادی بنے گی۔ اگر مائیں ٹی وی پروگرام، ٹی وی سیریل دیکھے گی، چاہے وہ یہ کہے کہ یہ تو اسلامی سیریل ہے، اس میں اسلامی طریقے بتائے جاتے ہیں، تو میری دینی اسلامی بہنوں، ہمیں سیریلوں سے اسلام سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سیریلوں سے دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں دین سکھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کافی ہے۔ ہمیں دین سکھانے کے لیے اہل بیت کی ذات کافی ہے۔ ہمیں دین سکھانے کے لیے اصحاب مصطفیٰ کی ذات کافی ہے۔ قرآن سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے بچوں کی تربیت کریں تو تربیت کا بہترین ذریعہ ہماری اپنی تربیت سے ہے۔ ہمیں اپنے عمل سے اپنی اولاد کو درست راہ پر لانا ہے۔ تو والدین سے گزارش ہے، خدا را اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دے اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ پھر 9 مہینے بعد جب وہ دنیا میں آئے تو اسلامی طریقے سے، شرعی طریقے سے اس کا استقبال کرے، غیر اسلامی رسومات سے نہ کرے۔ ذرا سوچئے، اگر شروعات ہی غیر اسلامی، غیر شرعی طریقے سے ہوگی تو اس کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ اسلامی رسومات یہ ہیں کہ بچے کو کسی نیک انسان کے پاس لے جائے، کھجور کی مٹھاس چکھائے، پھر اسلامی اعتبار سے 7 دن ہو جائیں تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرے، اس کے بال نکالے، اس کا اچھا سا نام رکھے۔ ایک روایت میں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب لڑکا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 جانور یعنی 2 بکرے یا 2 دمبے یا 2 بکری ذبح کرنے کا حکم دیتے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی تو 1 ذبح کا حکم دیتے، پھر اس کے بال نکالنے کا حکم دیتے۔ 7ویں دن اس کو ایذا دینے والی چیز، کیونکہ ماں کے پیٹ میں بالوں کے ساتھ رہا ہے، وہ بیماری ہے، وہ ایذا دیتی ہے، اس کو تکلیف دیتی ہے، تو ایذا دینے والی چیز نکالنے کا حکم دیتے۔ تو صحابہ بالوں کو نکالتے، ان بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا اس کی قیمت غربا میں تقسیم کرتے۔ ایک عمل صحابہ سے یہ بھی ملتا ہے کہ جب سر کے بال نکالتے تو دودھ میں زعفران ڈال کر اس کے سر کے اوپر لگایا جاتا تھا۔ تو یہ سب شرعی رسومات ہیں، یہ کرنا چاہیے۔ 7ویں دن نام رکھنا، یا پہلے سے بھی آپ طے کر کے رکھ سکتے ہیں کہ بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے انشاءاللہ، اور اگر بیٹی ہوگی تو فلاں فلاں نام رکھیں گے۔ تو اب نام ایسے تلاش کرتے ہیں، یونیک ہونے چاہیے، ایسا نام جو کسی نے نہ رکھا ہو، سب سے الگ۔ بزرگ کہتے ہیں عبداللہ نام رکھو، کہتے ہیں بہت پرانا نام ہے۔ محمد نام رکھو، نہیں بے حرمتی ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ناموں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔
اس کے بعد انبیاؤں کے نام ہے اور باقی اللہ کے ذاتی اور صفتی نام بھی تو ہیں۔ ان ناموں کو رکھیے، ان کی تاثیر ہے، ان کے اثرات ہیں جو بچوں پر ہوتے ہیں۔ جیسے اخلاق آپ ان کو دینا چاہتے ہیں ویسے نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ لڑکی ہو تو صحابیہ کے نام، ازواج مطہرات کے نام رکھیے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کنیز فاطمہ، زینب، کلثوم اور بہت سے صحابیہ کے نام ہیں، یا ایسے نام جس کے معنی و مطلب اچھا ہو۔ مثلاً آپ ہماری استادہ محترمہ کا نام دیکھیے، ماشاء اللہ، میمونہ شیرین۔ میمونہ کے معنی ہے معتبر، اعتماد والی، قابل اعتماد، جو کہ ہماری استادہ ہیں الحمدللہ، بھرپور اعتماد والی ہیں۔ اور شیرین تو ماشاء اللہ، وہ شیرین تو ایسی ہے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ شیرین کے معنی میٹھی میٹھی شہد کی طرح، نرم مزاج والی۔ تو ایسے نام رکھنے سے بچوں کے اندر ویسے نام والوں کی صفت بھی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دودھ پلانا۔ یہ بچے کا حق بھی ہے اور تربیت کا حصہ بھی ہے۔ میری دین اسلامی پیاری بہنوں، میں یہ سارے مراحل اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ہم سب یہاں لیڈیز ہیں اور بعض مائیں ہیں، بعض میری بہنیں غیر شادی شدہ ہیں جو انشاءاللہ آگے یہ سارے مراحل طے کریں گی، تو اس لیے میں سب بتا رہی ہوں تاکہ وہ سب مستفید ہو۔ تو دودھ پلانے کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے۔ آج عورتیں سینے کے کینسر میں مبتلا ہیں۔ اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مائیں دودھ نہیں پلاتی۔ مائیں سوچتی ہیں کہ دودھ پلائیں گے تو بچوں کو اپنے ساتھ باہر لے جانا پڑے گا، فنکشنز میں لے جانا پڑے گا، کہیں بھی جانا پڑے گا۔ سب مائیں ایسی نہیں ہوتی، بعض مجبوری میں بھی نہیں پلا سکتی، وہ بات الگ ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے، سبحان اللہ، ہر گھونٹ کے بدلے اللہ عز و جل اس کو ایک نئی جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر گھونٹ کے بدلے اللہ عز و جل اس کو ایک نئی جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماں کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اپنے بچے کو پیٹ بھر کر دودھ پلاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنا عظیم مرتبہ اللہ نے ماں کو دیا، اور اس عظیم ماں کی تربیت بھی تو عظیم ہونی چاہیے۔ تو دودھ پلاتے وقت کانوں میں ایئر فون نہیں ہونا چاہیے، نظریں ٹی وی پروگرامز پر ٹکی نہ ہو، دنیا کی فحش باتوں میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو ہو سکے تو باوضو رہو، باوضو دودھ پلاؤ، زبان پر اذکار، درود شریف کا ورد رکھو، نعت شریف پڑھو، قرآنی آیات تجوید کے ساتھ پڑھتی رہو، تو بے شک تمہاری اولاد کی تربیت کا یہ ایک عظیم مرحلہ ہوگا۔ پھر جب بچے کے سامنے ابھی وہ بولنے سے قاصر رہے گا، تبھی سے اس کے سامنے ماں کہے گی، باپ کہے گا، بولو بیٹا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ بولو، لا الہ الا اللہ، باپ بولے گا لا الہ الا اللہ۔ بچہ بولے گا تو نہیں، لیکن بچے کیپچر کرتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں وہ سب سنتے ہیں، اور بار بار جب ہم ایک ہی بات بولیں گے تو جب بچہ بولنے کے قابل ہوگا تو وہ وہی بولے گا جو سنتا آ رہا ہے پہلے سے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو بچوں کو آپ ہمیشہ سچ بولنا سکھائیے۔ آپ کی ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے بیٹے، لیکن جھوٹ نہیں۔ تو یہ ممکن تب ہوگا جب ہم جھوٹ سے بچیں۔ ہم بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں تو وہ بھی جھوٹ بولیں گے۔ اب اس کے بعد سب سے اعلیٰ اور سب سے بہترین تربیت کا مرحلہ، 5 وقت کی نماز کی پابندی، کیونکہ 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جائے گی۔ والد کو چاہیے کہ بچے کو ہر نماز میں اپنے ساتھ لے کر جائے۔ اگر لڑکی ہو تو ماں اپنے ساتھ بٹھا کر اسے نماز پڑھائے، اسے دینداری سکھائے، اسے پردے کی پابند بنائے، اسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سنائے، اسے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنائے۔ اگر ماں نمازی نہ ہو تو وہ اپنی اولاد کو کیسے نماز سکھائے گی؟ اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز کی پابندی سے ادا کرنے کی تلقین کرے۔ پھر جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے، اور اس وادی کا حال یہ ہے کہ اس وادی سے جہنم بھی دن میں 5 وقت پناہ مانگتی ہے۔ اس وادی سے جہنم بھی دن میں 5 وقت پناہ مانگتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب سے فرمایا کہ اس وادی کی حرارت تپش کا عالم یہ ہے،
اگر اس میں تمام پہاڑوں کو ڈال دیا جائے، بڑی بڑی چٹانوں والے پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو وہ بھی پگھل کر ریزہ ہو جائیں۔ تو صحابہ اکرام نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ وادی کس کے لیے ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وادی میں دو لوگ جائیں گے، اس وادی میں بے نمازی کو ڈالا جائے گا اور حرام کھانے والے جائیں گے۔ غور کریے میری اسلامی بہنوں، اگر آج ہمارے بچوں کو معمولی کا چرکا یا چٹکا لگ جائے، کہیں تھوڑا بہت ہاتھ جھلس جائے تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے، رونے لگ جاتی ہے، بلکنے لگتی ہے کہ ہائے میرا بچے کا ہاتھ جل گیا۔ تو کیا بے نمازی بنا کر اس وادی کا مستحق بناؤ گی جس سے جہنم بھی 5 وقت پناہ مانگتی ہے؟ تو نمازوں کا پابند بنائے، اس کو حرام و حلال کا فرق بتائے، حلال رزق دے اور حرام کا ایک لقمہ بھی نہ خود کھائے اور نہ اپنے بچوں کو کھلائے۔ والدین کا فرض صرف روٹی کپڑا مکان دینا نہیں، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دے اور بے فکر ہو جائے۔ یاد رکھیے، اسکولوں میں آج تعلیم مل رہی ہے، تربیت نہیں ملتی۔ تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمہاری اولاد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں تربیت نہیں کی۔ پہلی چیز تو آپ کو خود نیک بننا ہے۔ آپ کے اندر اسلامی نالج آپ کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ بچے کو جب آپ کھانے کے لیے بٹھائیں تو کھانے کے آداب بتائیں، ہاتھ دھو کر کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں، پانی پیے تو پانی پینے کے آداب سکھائیں، سونے لگے تو سونے کے آداب سکھائیں۔ سوتے وقت ان کو چڑیا طوطا مینا کی کہانی سنانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں سنائیں، کربلا کے واقعات سنائیں، ان کو بتائیں کہ دین کیسے ملا، اسلام کیسے پھیلا، قرآن کیسے آیا، نبی کیسے آئے، یہ سب آپ انہیں بتائیں۔ کیونکہ واقعات سنانے کے بعد بچے اگر مدرسے میں کچھ سنیں تو بھولتے ہیں، اسکول میں کچھ سنیں تو کچھ وقت کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن ماں سے وہ جو سیکھیں گے وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو سب سے اور ان کے بعد سب سے بہتر عمل، خدا رسول دونوں کی سچی محبت اپنے بچوں کے اندر پیدا کرے، ان کو درود پاک سکھائے، درود پاک کی فضیلت و اہمیت بتائے۔ سب سے بہترین عمل درود پاک کا ہے، تو بچوں کو روزانہ درود پاک کا ورد کرنا سکھائے اور ان کو رنگ برنگی تسبیحات لا کر دے۔ آج کل مارکیٹ میں الگ الگ رنگوں کے بیج آ رہے ہیں، الگ الگ تراشے ہوئے رنگ برنگے موتی پتھر وغیرہ آ رہے ہیں، وہ لا کر دے، اس پر ان کو ورد کرائیں۔ اس سے ان میں ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں بتائیں، اللہ کے اپنے شکر کرنے والے بندوں کے بارے میں بتائیں، اللہ اپنے بچوں کو شکر کرنے والا بتائے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بتا کر کہ یہ اللہ تمہارے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے، اس پر شکر ادا کرے۔ اپنے بچوں کو بری صحبتیں سے بچائے، غلط صحبتوں میں بیٹھنے نہ دے۔ یاد رکھنا، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے، یہ نہ کہنا، کیونکہ بچپن میں ہی تربیت کی جاتی ہے، بڑا ہونے کے بعد نہیں۔ جب تک کہ پودا ہوتا ہے، اس کو چاہے جس طرف جھکاؤ یا لکڑی لگا کر سیدھا کھڑا کر لو، وہ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے اور اپنے اعتبار سے کدھر بھی جھک جاتا ہے تو پھر اسے سیدھا کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت 10 اور 12 سال کے بعد شروع نہیں ہوتی، بلکہ بچپنے سے اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ بچوں کے سامنے صبر کرو، شکوے نہ کرو۔ اگر آپ شکوے کرو گی تو آپ کے بچے بچیاں بھی شکوے سیکھیں گے۔ شکر کا ذوق پیدا کرو، شکر کا شوق پیدا کرو۔ آج بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکوے کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ بچوں کو نبیوں کی زندگی کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ کے نبی ہونے کے باوجود بھی 3 دن بھوکے رہتے، فاقے کرتے۔ وہ چاہتے تو جنت کے طبق ان کے لیے حاضر ہو جاتے، لیکن انہوں نے عام زندگی کو ترجیح دی، فاقے کیے تاکہ ہم بھی سیکھیں، آخرت کی فکر کریں۔ ان کو جنت دوزخ کے بارے میں بتاؤ۔ اپنے بچوں میں اللہ کا خوف، نماز کی عادت، باوضو رہنے کی عادت، دین، مذہب و مسلک ان کو سکھاؤ۔ ان کو دین کی راہ پر چلنے والا اور وقت آئے تو دین کے لیے قربان ہونے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرو۔ اور اس کے بعد بچوں کی غلطیوں کو بھی نظر انداز مت کرو کہ یہ سوچ کر کہ ابھی تو بچہ ہے، نہیں،
ان کی غلطیوں کو سدھارو۔ اپنے بچوں کو بات بات پر نہ ڈانٹو، نہ ان کو مارو اور نہ ہی ان کو بد دعا دو۔ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو، کبھی نہ دو، کیونکہ ماں کی دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے اور ماں کی بد دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کو مر جا، تباہ ہو جا، برباد ہو جا ایسے الفاظ سے نہ بولو، چاہے جتنے بھی غصے میں ہو۔ بچوں کو غصے میں بھی دعا دو، نافرمانی پر بھی دعا دو، کبھی بد دعا مت دو، بچوں کو کبھی بد دعا مت دو۔ سنن ابی داؤد کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ کعبے کے ایک بہت بڑے امام بیان کر رہے تھے، ایک بچہ جو بہت ضدی تھا، بات بات پر ماں باپ کو ستاتا تھا، باز نہیں آتا تھا۔ ایک دن تو حد ہو گئی، گھر پر مہمان آئے، ان کے لیے کھانا وغیرہ کا انتظام ہوا۔ ماں نے کھانا بنایا اور سالن بنا کر رکھا تو اس بچے نے ضد میں یا کھیلنے میں سالن میں مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھ کر ماں بہت زیادہ غصے میں آ گئی۔ ماں نے اسے ڈانٹا، کیا خوب ڈانٹا، سبحان اللہ۔ غصے میں بھری ہوئی ماں کہتی ہے، جا بیٹا، تو کیوں ستاتا ہے؟ جا، اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، جا، تجھے کعبۃ اللہ کی امامت نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غصے میں ماں کا جملہ سنیے، بچے کو ڈانٹ رہی ہے، وہ بھی دعا کے انداز میں۔ شیخ صاحب رونے لگے، کہنے لگے کہ وہ بدمعاش بچہ کوئی اور نہیں، وہ بچہ میں ہی ہوں جو آج کعبے کا امام ہوں۔ اللہ نے میری ماں کی دعا قبول کی تو الحمدللہ۔ تو بچوں کو کبھی بد دعا مت دو، اپنے بچوں کو دوست بناؤ، ان کی جو بھی پرابلمس ہو اس کو بیٹھ کر سلجھاؤ، اپنے بچوں کو ریسپیکٹ کرو، ان کی عزت کرو۔ ایسا نہیں کہ بچے ہی ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ بھی بچوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ایسے پیش آؤ جیسے تم اس کو بڑا ہو کر بنانا چاہتے ہو۔ اگر تم اسے حافظ قرآن بنانا چاہتے ہو تو اسے بچپن سے ایسی بات کرو جیسے کہ تم ایک حافظ قرآن سے بات کرتے ہو۔ ایک عالم کی جیسے تم عزت کرتے ہو، اپنے بچے کی ویسے عزت کرو۔ پھر سب تربیت کے بعد اللہ سے دعا کہ مولا میں نے کوشش جتنی کرنی تھی کر لی، میں نے تربیت کی، اب اس کو سدھارنا تیرے کرم پر ہے، اگر تو سدھار دے گا تو یہ سدھر جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیے، سب کچھ کر کے غرور گھمنڈ مت کرنا، اپنے بچوں کو اللہ اور رسول کو سونپ دے، اس لیے کہ جس کو اللہ سدھار دے گا اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدنیا، وقنا عذاب الموت۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني۔ اے اللہ تو بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اے اللہ قیامت کے دن کے حساب سے ہمیں بچا لے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں آسان موت دے، عذاب قبر سے نجات دے، اے اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اللہ تو بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اپنے بندوں کی انکہی باتیں بھی سن لیا کرتا ہے، وہ بھی جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں، اللہ بے شک تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ مولا رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کا اشرا ختم ہو چکا ہے، مغفرت کا اشرا بھی ختم ہو چکا ہے، مولا اب دوزخ سے نجات کا اشرا ہے، اے اللہ طاق راتوں میں ہم سب کو عبادت کرنے والا بنا دے، اے اللہ میں تیرے نام صمد نام کے ساتھ، تیری عظمت والے نام کے ساتھ دعا
کرتی ہوں اے رب کریم ہماری اولاد کے احوال کو درست فرما کر ہم پر احسان فرما۔ اے اللہ ان کی عمر میں صحت و عافیت اور اپنی اطاعت سے و رضا کے ساتھ برکت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے ضعف اور مرض کو قوت اور شفا میں بدل دے۔ یا رب ان کے بدن و کان، آنکھ و جان و اعضاء میں عافیت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کی تربیت کرنے میں، ان کی نیکی میں، ان کو مؤدب بنانے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ان کو ہمارے لیے خیر بنا دے۔ اے اللہ ان کو ہمارے لیے خیر بنا دے۔ اے اللہ ہم اپنی اولاد کو تیری ضمانت و امانت میں دیتے ہیں کہ بے شک تو وہ عظیم ذات ہے کہ جو امانت کو ضائع نہیں کرتا۔ ہم تجھ سے ہر آفت و ہر بری بیماری، رات اور دن کے شر اور ہر حاسد کی آنکھ کے شر سے حفاظت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کے دل میں اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے اور اسے اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرم بردار بنا لے۔ اے اللہ ان کی آنکھ کو نامحرم کے دیکھنے سے، ان کے دل کو نامحرم کی محبت میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری اولاد کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے اولاد کو دین و علم و اخلاق اور لوگوں کی محبت میں سے حصہ عطا فرما۔ اے خالق الکائنات ان کی توانائیوں، صلاحیتوں، مال اور ان کے رزق میں آپ کے دین کا حصہ ہو، دین کے دشمنوں کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اے اللہ ہماری اولاد کو دو جہاں میں کامیابی اور بلند و مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کو نیک بخت اور متقی و غنی، سخی و بردبار و علم والے اور نصیحت کرنے والوں میں سے بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھنا۔ اے اللہ تو بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے مولا۔ مولا ہمیں آسان موت دے، عذاب قبر سے نجات دے۔ مولا قیامت کے دن کے حساب سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے مولا، بے شک تو خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے ہر باطن کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہم کو گمراہی سے دور رکھ۔ اے اللہ بے شک تو پاک ہے، بے عیب ہے، ہم تیری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، ہم تیری نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہی سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے۔ یا اللہ جس دن ہم تیرے پاس آؤں، جس دن میں تیرے پاس آؤں، اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ مولا مجھے کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما۔ مولا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو خیر کی دعا کی اس میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، اور جن جن برائیوں اور شر سے پناہ چاہی اس سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ اللہ میری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے، میرے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم۔